بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، یوسف ابن الحسین حضرت ذی مصری رحمہ اللہ کے شاگرد و مرید ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں سیاحت کے دوران حضرت ذی مصری رحمہ اللہ کے ساتھ تھا کہ تالاب کے کنارے میں نے دیکھا کہ ایک کالا بڑا سا بچھو آ رہا ہے۔ پس میں اس کو دیکھنے کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں ایک مینڈک پانی سے نکلا اور اس بچھو کے پاس آیا اور اس کو اپنی پشت پر بٹھا کر ایک طرف کو چلنے لگا۔ حضرت ذی مصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس بچھو کا کوئی خاص معاملہ ہے، ہمارے ساتھ چلو۔ کہتے ہیں کہ ہم اس مینڈک اور بچھو کے پیچھے چلنے لگے، یہاں تک کہ وہ ایک درخت کے پاس آئے جس کے نیچے ایک نوجوان شراب کے نشے میں مست سویا ہوا ہے اور ایک بڑا سانپ اس کی ناف کی طرف سے چڑھتا ہوا سینے کی طرف جا رہا ہے۔ پس اس بچھو نے سانپ کے سر پر حملہ کیا اور اس کو قتل کر دیا۔ پھر مینڈک کے پاس آیا اور اسی طرف کو چلے گئے جہاں سے آئے تھے۔ حضرت ذی مصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ ایک شرابی کو بچانے کا خدائی انتظام دیکھو کیسا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ذی مصری رحمہ اللہ نے اس نوجوان کو اٹھایا تو وہ اپنی آنکھوں کو ملتا ہوا بیدار ہوا، تو انہوں نے اس کو بتایا کہ دیکھ تو خدا کی نافرمانی کر رہا ہے اور وہ اس طرح تیری حفاظت کر رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت ذی مصری رحمہ اللہ نے یہ اشعار بھی پڑھے جس کا ترجمہ یہ ہے: اے سونے والے، جس کی ہر برائی سے حفاظت رب جلیل رات کی تاریکیوں میں کر رہا ہے، تیری آنکھیں اس مالک سے اعراض کر کے کیسے سو سکتی ہے جس کی طرف سے تجھے نعمتوں کے فوائد پہنچ رہے ہیں۔ یہ سن کر وہ نوجوان کہنے لگا کہ یا اللہ، یہ آپ کا معاملہ ایک نافرمان کے ساتھ ہے، تو پھر تیرے فرما برداروں کے ساتھ تیرا رحم و کرم کس قدر ہوگا۔ پھر کہا کہ آپ گواہ رہنا کہ میں نے گناہ سے توبہ کی اور جنگل کی طرف چلا گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا قبر سے متعلق واقعہ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک بار اپنے بعض حاضرین سے فرمایا کہ آج میں قبر اور قبر میں رہنے والوں کے بارے میں غور و فکر کرتا رہا۔ اگر تم میت کو اس کی قبر میں 3 دن کے بعد دیکھو تو اس سے ایک لمبی مدت تک محبت ہونے کے باوجود تم اس سے وحشت کرو گے، اور تم ایسا گھر دیکھو گے جس میں کیڑے مکوڑے پھر رہے ہیں اور پیپ بہہ رہا ہے، اور اس میت کو کیڑوں نے چیر پاڑ دیا ہے، اور اسی کے ساتھ بدبو اور کفن کی پوسیدگی بھی ہے، جبکہ اس سے پہلے وہ بہترین شکل و صورت، عمدہ خوشبو اور صاف ستھرے کپڑوں میں ہوتا تھا۔ یہ کہہ کر آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جزاک اللہ۔